موسم حد درجہ کٹر اور یخ بستا تھا، ہوش آغاز کی کلفی جما دینے والا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکلا تو رگوں میں خون اور ہڈیوں میں گودے کو جمتا ہوا محسوس کیا۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو پتہ چلا چودھری ولید کے ڈیرے سے ایک لاش ملی ہے۔ میں نے کانسٹیبل طفیل کو اپنے ساتھ لیا اور وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ موقع واردات میرے تھانے سے محض 1 میل کی دوری پر تھا۔ ٹانگے میں ہم نے اس شخص کو بھی بٹھا لیا تھا جو لاش کے بارے میں بتانے تھانے پہنچا تھا۔ اس اطلاع دینے والے کا نام کرم دین تھا۔ کرم دین کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک درمیانے قد کا شخص تھا۔ اس کے حلیے اور پہناوے سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ وہ کھیتی باڑی کے کام سے وابستہ تھا۔ کرم دین، میں نے اطلاع دینے والے کو ٹانگے ہی میں اپنے سوالات کی بچھاڑ پر رکھ لیا۔ تم کیا جانتے ہو مقتول کے بارے میں؟ اس کا نام ریاست علی ہے، مگر سب اسے ریاسو ریاسو کہہ کر پکارتے ہیں، کرم دین نے بتایا۔ چودھری صاحب کا خاص ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی جو ہے ڈیرے پر ہی تھی۔ اس کی مدد کے لیے نیاز علی عرف نیازی بھی ڈیرے پر موجود رہتا تھا۔ یہ دونوں بندے مل کر چودھری صاحب کی زمین کے معاملات کو دیکھتے ہیں جناب۔ کرم دین اتنا بتانے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم نے کب ریاسو کی لاش کو دریافت کیا تھا؟ لگ بھگ 8 بجے صبح سرکار، کرم دین نے جواب دیا۔ کل رات کو ریاسو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صبح ڈیرے پر آ کر سبزیوں کے بیج لے جاؤں۔ میں بھی چودھری صاحب کی زمینوں پر کام کرتا ہوں اور آج کل سبزیوں کی کاشت ہو رہی ہے۔ میں سبزیوں کے بیج لینے کے لیے جب ڈیرے پر پہنچا تو میں نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک جھرجھری لی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا۔ ریاسو کمرے کے اندر ہی اپنے ہی لہو میں لت پت پڑا ہوا تھا اور وہ بھی الف سے لے کے یہ تک ننگا۔ اس کا بستر خونم خون ہو رہا تھا۔ میں ریاسو کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ریاسو اس وقت ڈیرے پر اکیلا ہی تھا؟ میں نے کرم دین سے سوال کیا۔ میرا اشارہ اس کی لاش کی جانب ہے۔ جی بالکل، وہاں پر مجھے اور کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ریاسو اور نیازی مل کر ڈیرے کے معاملات کو سنبھالتے تھے۔ میں نے گریزنے والے انداز میں کہا، کیا نیازی اس وقت ڈیرے پر موجود نہیں تھا؟ وہ گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بتانے لگا، نہیں سرکار، نازی تو مجھے ڈیرے کے اندر یا باہر کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کرم دین، میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا، تم کم و پیش 8 بجے صبح سبزیوں کے بیج لینے ڈیرے پر پہنچے اور وہاں پر تمہیں ریاسو مردہ حالت میں بستر پر پڑا ہوا ملا اور اس وقت 10:15 بج رہے ہیں اور میرا تھانہ اس ڈیرے سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، تو پھر اس واقعے کی اطلاع میں اتنی دیر کیوں؟ دراصل بات یہ ہے تھانے دار صاحب کہ میں ریاسو کو اپنے ہی خون میں لت پت دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ کرم دین وضاحت کرتے ہوئے بولا، کافی دیر تک تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ جب میرے ہوش ٹھکانے پر آئے تو میں سیدھا حویلی کی طرف بھاگا اور جا کر چودھری صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد چودھری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں ڈیرے کے گیٹ کو بند کر دوں اور سیدھا تھانے جا کر آپ کو اس واقعے کی اطلاع دوں۔ بس جی، میں نے وہی کیا جو چودھری صاحب کا حکم تھا۔ میں نے ڈیرے کے گیٹ کو بند کر کے وہاں پر ارشاد نامی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کسی کو اندر نہ جانے دے۔ اس کے بعد ہی میں نے تھانے کا رخ کیا تھا۔ یہ تم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے کرم دین، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ کرم دین میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا۔ تھوڑی دیر میں ہمارا ٹانگا جا وقوع پر پہنچ گیا۔ موزہ وحید نگر کا نام چودھری وحید کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ چودھری وحید چودھری ولید کا دادا تھا اور محض 40 سال کی عمر میں قیام پاکستان سے لگ بھگ 9 صدی قبل اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت چودھری ولید کے باپ چودھری سعید کی عمر صرف 13 سال تھی اور اب چودھری سعید 70 کا ہندسہ عبور کر چکا تھا۔ چودھری ولید کی عمر 50 کے قریب تھی اور اس نے اپنے بیمار بوڑھے باپ چودھری سعید کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زیر نظر واقعہ آج سے کم و بیش 62 سال پہلے کا ہے۔ آپ اسے 1956 یا 57 کا دور سمجھ سکتے ہیں۔ وحید نگر کا ایک متوسط گاؤں تھا اور یہ ضلع لائل پور یعنی کہ موجودہ فیصل آباد کا ایک جنوبی دیہات تھا۔
لائل پور شہر سے اس کا فاصلہ جو ہے 12 میل کا تھا اور میرے تھانے سے محض 1 میل۔ کرم دن کی رہنمائی میں ہمارا ٹانگا ڈیرے کے عین سامنے جا کر رکا تھا۔ ڈیرا کھیتوں کے بیچ واقع نہر کے کنارے پر تھا۔ وہی نگر کی آبادی 500 یا 600 افراد کے درمیان رہی ہوگی۔ وہاں پر 150 کے قریب مکانات تھے، جن میں سب سے زیادہ نمایاں رہائش چودھری ولید کی عالیشان حویلی تھی۔ میری معلومات کے مطابق چودھری ولید مثبت سوچ کا مالک ایک دور اندیش انسان تھا۔ قدام 4 دیواری کے اندر ڈیرا خاصا کشادہ تھا، جس کی 3 جانب کی دیواروں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سے ہی فاصلے سے مختلف قسم کے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ درختوں کے نیچے 3 درمیانی سائز کی کنڈالیاں بنی ہوئی تھیں، جن میں جانور چارہ کھایا کرتے تھے۔ صحن کے عین وسط میں کنگ سائز کا بڑا ہی برگد کا درخت پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں اور کانسٹیبل طفیل کرم دین کی موجت میں ڈیرے کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گئے۔ اس طرف ایک قطار میں 3 ایک جیسے ہی کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے آگے برآمدہ بھی موجود تھا۔ تینوں ہی کمروں میں سے ایک کے اندر مویشیوں کا چارہ اور مختلف زرعی آلات وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ وسطی کمرے میں مجھے کھاد کے توڑے یعنی کہ کٹے مختلف بیجوں سے بھرے ہوئے تھیلے، کیمیکل کی بوتلیں اور 2-4 چارپائیاں دیوار کے ساتھ کھڑی دکھائی دیں، جبکہ تیسرے کمرے میں ریاست علی عرف ریاسو کی لاش میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ کرم دین مجھے اپنے ساتھ لے کر سیدھا اسی کمرے میں پہنچا تھا جہاں ریاسو کی اپنے ہی خون میں لت پر لاش پڑی تھی۔ یہ کمرہ مشرقی سمتوں میں واقع تھا۔ باقی دونوں یعنی کہ مغربی اور وسطی کمروں کا معائنہ میں نے بعد میں کیا تھا، لیکن یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کمروں کا احوال میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جائے وقوع کی حیثیت کے حامل اس کمرے میں 2 چارپائیاں بھی بچھی ہوئی تھیں اور دونوں بستر گرم بھی لگے ہوئے تھے۔ ان میں ایک چارپائی شمالن جنوباً اور دوسری شرقاً غرباً بچھی ہوئی تھی۔ ریاسو کی بھننا لاش اس چارپائی پر پڑی حسرت و یاس کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔ یہ منظر بڑا ہی عبرت اثر اور افسوسناک تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں دوسری چارپائی پر بچھی ہوئی بیڈ شیٹ کو کھینچ کر نکالا اور اسے ریاسو کا سطر ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں ریاسو کی لاش کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ ریاسو کے بدن پر کسی چوٹ یا زخم کا نشان موجود نہیں تھا، سوائے کلائیوں کے۔ جی ہاں، اس کی دونوں ہی کلائیوں کو کسی تیزدار آلے کی مدد سے بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ریاسو کے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں کے ساتھ جڑے ہوئے تو تھے، لیکن دونوں کلائیوں پر موجود اہم نس اور رگیں کٹ چکی تھیں، اور ان کٹی ہوئی شریانوں سے بھیجانے والے خون کے سبب ریاسو کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دونوں کلائیوں والے مقامات پر گرم بستر بری طرح خون آلود ہو چکا تھا، اور اس جمے ہوئے خون کی حالت کو دیکھ کر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ریاسو کو آدھی رات کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ریاسو کی لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے اس چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا جس پر ریاسو کو موت کی دائمی نیند سلایا گیا تھا۔ اس کے قتل کے طریقہ کار کو دیکھ کر میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ قاتل ایک شقی القلب شخص تھا، اور وہ اپنے دل اور دماغ میں مقتول ریاسو کے لیے بے پناہ نفرت بھی رکھتا تھا۔ ریاسو والی چارپائی اس کے ساتھ ہی بچھی ہوئی تھی۔ دوسری چارپائی کے نیچے مجھے کوئی بھی ایسی شے نہ ملی جس کی مدد سے قتل کی اس واردات پر روشنی ڈالی جا سکتی ہو۔ اس کمرے کے دیگر حصوں کا جائزہ لینے کے دوران میں بالآخر مجھے ایک ایسی چیز مل ہی گئی۔ وہ ایک جگ اور 2 گلاس تھے جو چھوٹی سی چوبی میز پر رکھے ہوئے تھے۔ پیتل کے وہ دونوں ہی گلاس خالی تھے، مگر ان کے نچلے حصے یعنی تہ میں نصف گھونٹ کے برابر دودھ کی مقدار میں موجود تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ان دونوں ہی افراد نے ان 2 گلاسوں میں دودھ کو پیا تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی صاف ہو گئی کہ پچھلی رات اس کمرے میں ریاسو کے علاوہ کوئی اور شخص بھی موجود تھا۔ میز پر رکھے ہوئے ایلومینیم کے جگ کے اندر 1 سے 1.5 گلاس دودھ بھی موجود تھا۔ میں نے اس جگ اور دونوں ہی گلاسوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا، اور عدالت بھی اس کو نہیں مانتی تھی۔
میں نے وہ جگ اور گلاس اس لیے اپنے قبضے میں لے لیے تھے کہ ان کے اندر موجود دودھ کا لیبارٹری ٹیسٹ ریاسوں کے ساتھ پیش آنے والے باقی پرتیں کھولنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا تسلی بخش معائنہ کیا تو کانسٹیبل طفیل جوش بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور سرسراتے آواز میں بولا، ملک صاحب ایک کام کی چیز ہتھے چڑھی ہے۔ میں جس دوران میں ریاسو کی لاش کے ساتھ مصروف تھا طفیل ڈیرے کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا جائزہ لینے کا کام کر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کس چیز کی بات کر رہے ہو تم؟ اس نے ایک استرا میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ۔ میں نے استرا طفیل کے ہاتھ سے لے کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ ایک تیز دھار والا روایتی استرا تھا جیسا کہ حضرات استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اہمیت کے عامل اور چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس استرے کے پھل پر خون بھی لگا ہوا تھا جو کہ موسم کی شدت کے باعث جم چکا تھا۔ یہ استرا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا تھا۔ اس نے جواب دیا، باہر صحن میں سے۔ یہ ایک کھرلی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ چارے والی کنڈالی میں کسی استرے کا کیا کام؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ بھی خون آلود۔ ملک صاحب اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو، کانسٹیبل نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے اس نے ریاسوں کی دونوں ہی کلائیوں کی رگوں کو اسی استرے کی مدد سے کاٹا ہوگا اور پھر اس استرے کو کھرلی میں پھینک کر چلتا بنا۔ طفیل میں بھی تمہارے ہی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ بہرحال ہم ریاسوں کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کے لیے تیار ہو جاؤ تم۔ میں تو بالکل تیار ہوں ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا، جو آپ کا حکم ہو۔ آئندہ 15 منٹ میں نے ریاسوں کی کلائیاں کٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ لاش کے ساتھ ہی میں نے ایلومینیم کا جگ، پیتل کے دونوں گلاس اور خون آلود استرا بھی طفیل کے حوالے کر دیا تاکہ ان چیزوں کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے۔ دودھ والے جگ کو سنبھال کر لے جانے کے لیے میں نے ارشاد نامی اس شخص کو بھی کانسٹیبل طفیل کے ساتھ اسپتال روانہ کر دیا تھا، جو تھوڑی ہی دیر پہلے تک اس ڈیرے کے گیٹ پر پہرا دے رہا تھا۔ جائے وقوع سے مجھے ایک اور اہم شے بھی ملی تھی، مگر ریاسوں کی لاش کو بھجوانے کے بعد۔ کانسٹیبل طفیل والا ٹانگا جب ڈیرے سے روانہ ہو گیا تو کرم الدین نے مجھ سے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب اس خون آلود رضائی کا کیا کرنا ہے؟ اس کا اشارہ اس لحاف کی جانب تھا جس کے اوپر سے ابھی ریاسوں کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں ریاسو سونے کے لیے لحاف اوڑھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہا تھا، اور وہ بھرے نہ تن لحاف کے اوپر کیوں پڑا ہوا تھا؟ کرم الدین، میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، تم اس لحاف کو اچھی طرح جھاڑ کر باہر صحن میں کسی چارپائی پر ڈال دو۔ اگر یہ خون میں لتڑا ہوا لحاف ادھر ہی پڑا رہا تو اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا۔ کرم الدین نے میرے حکم کی تعمیل کی اور کمرے کے اندر سے ایک چارپائی نکال کر صحن میں بچھائی، پھر لحاف کو اٹھا کر زور سے جھٹکا دیا تو اس کے اندر سے ایک ایسی چیز برآمد ہوئی جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ وہ چیز در حقیقت ٹوٹی ہوئی بلوری چوڑیوں کے چند ٹکڑے تھے جو لحاف جھاڑنے کے دوران میں کمرے کے فرش پر ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ گزشتہ رات ریاسوں کے ساتھ اس ڈیرے پر کوئی عورت بھی موجود تھی۔ بلا شبہ ایک یہ سنسنی خیز انکشاف تھا جس نے مجھے بہت دور تک سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ان دودھ والے پیتل کے 2 گلاسوں کی جائے وقوع پر موجودگی ایک نئے تعبیر سے میرے ذہن میں کل بلانے لگی۔ میں نے کرم الدین سے تحکمانہ انداز میں کہا، چوڑیوں کے تمام ٹکڑے جمع کر کے مجھے دے دو۔ اس نے 1 منٹ کے اندر میرے حکم کی تعمیل کی۔ وہ سرخ اور سبز کامدار چوڑیوں کے چھوٹے بڑے کل 8 ٹکڑے تھے، جن میں سے 2 ٹکڑوں کا سائز تو آدھی چوڑی کے جتنا تھا۔ میں نے ان ٹکڑوں کو مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر دیکھا تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ چوڑیاں جس عورت کی بھی تھیں وہ خاصی صحت مند کلائیوں کی مالک ہوگی۔ عام طور پر چوڑیاں 3 مختلف قطر کی ہوتی ہیں۔ دبلی پتلی لڑکیوں بالیوں کے لیے 2 انچ قطر والی چوڑیاں ٹھیک رہتی ہیں۔ نارمل سائز کی کلائی والی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے 2.25 انچ کی چوڑیاں مناسب رہتی ہیں، اور فربا کلائی کی حامل عورتیں 2.5 انچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں۔ جائے وقوع سے جو مجھے مینا والی بلوری چوڑیوں کے ٹکڑے ملے تھے ان کا سائز 2.5 انچ ہی تھا، اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس ڈیرے پر
آنے والی وہ نامعلوم عورت صحت مند کلائیوں کی مالک ہوگی۔ کیا ریاسو کی شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کرم دین سے سوال کیا۔ نہیں جناب، ریاسو اور نازی دونوں کی شادی نہیں ہوئی۔ اس نے بتایا ان کی شادی کی عمر تو کب کی گزر چکی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی چودھری صاحب کی خدمت میں گزار دی تھی۔ اپنے مالک کی خدمت کرنا تو بہت اچھی بات ہے کرم دین، میں نے ڈیرے کے کشادہ صحن میں سے گزرتے ہوئے اسے کہا تھا، مگر شادی ہر انسان کی فطری ضرورت ہوتی ہے جو کہ مناسب وقت پر ہو جانا چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو اس سلسلے میں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سرکار، میں خود بھی شادی شدہ ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے میری شادی آمنہ سے ہوئی تھی اور اب ہمارے 5 بچے بھی ہیں۔ اگرچہ ان 20 سالوں میں ہم میاں بیوی نے بہت سارے نشے و فراز دیکھے ہیں، لیکن شادی شدہ زندگی کا بھی ایک اپنا ہی لطف اور سکون ہوتا ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کرم دین، کیونکہ انسانی فطرت اور جسمانی ضرورت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ سنے بلوغ کو پہنچنے کے بعد شادی کر لی جائے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بصورت دیگر انسان اپنی جبری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہرا روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تم ایک شادی شدہ انسان ہو اور بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہو کہ کسی شریشان بندے کے کمرے میں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کا ملنا کیا معنی رکھتا ہے۔ بالکل جی، اسے نہایت ہی مختصر اور محتاط قسم کا جواب دیا۔ پر میں کرم دین کی جان اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ریاست کے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سرکار، وہ ہچکاہٹ بھرے انداز میں بولا، نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے ریاست کی نیت نہیں کردار کے بارے میں سوال کیا ہے کرم دین، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر، میں خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی ڈھونڈ لوں گا۔ تم ایک کام کرو، جی حکم کریں۔ میں اس ڈیرے کے داخلی دروازے پر سرکاری تالا ڈال کر جا رہا ہوں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم کو ڈیوٹی دو یا کسی اور شخص سے تمہیں یہ کام لگاؤ، بس کوئی بھی بندہ تالا توڑ کر یا پھر دیوار پھلان کر ڈیرے کے اندر نہیں داخل ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑی لجاجت بھرے انداز میں بولا، لیکن ایک مسئلہ ہے جناب۔ کیسا مسئلہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈیرے پر 9 درجن کے قریب مختلف جانور بھی ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ان کے لیے چارے وغیرہ کا بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا نا، ان بیچارے بے زبان جانوروں کو تو بھوکا نہیں رکھا جا سکتا۔ کرم دین، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن میں ہمیشہ کے لیے اس ڈیرے کو سیل کر کے نہیں جا رہا، میں نے کہا۔ اگر تم ابھی ساری ہی گھرلیوں کو چارے سے بھر دو تو دوبارہ ان جانوروں کو خوراک کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ سرکار، یہ جانور ہیں، انسان نہیں۔ جب کھلیوں میں چارہ موجود رہے گا یہ بھی منہ مارتے رہیں گے۔ ویسے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تمام ہی کھلیوں کو پوری طرح بھر دیا جائے تو یہ کل صبح تک ان کا گزارا ہو ہی جائے گا، لیکن ان جانوروں میں بھینس بھی شامل ہیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، جن کا روزانہ دودھ بھی نکالا جاتا ہوگا۔ گویا یہ مسئلہ جانوروں کی خوراک تک محدود نہیں تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں واپس مڑا اور جا کر اس مشرقی دروازے پر سرکاری تالا ڈال دیا جہاں سے ریاسوں کی کلائیاں کٹی بھرے لاش ملی تھی۔ پھر کرم دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کرم دین، اس ڈیرے کے صحن کو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جانوروں کی کھلائی پلائی اور بھینسوں وغیرہ کے دودھ نکالنے کا تمام ہی کام تمہاری نگرانی میں معمول کے مطابق ہوگا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چنگی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، وہ سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر اچانک خاموش ہوا تو میں نے تیز لہجے میں پوچھا، اور کیا کرم دین؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے ریاسوں کے کردار کے بارے میں پوچھا تھا، وہ تھوڑا ہچکاہٹ بھرے انداز میں بولا، بس جی وہ کچھ اسی قسم کا بندہ تھا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی مالک عورت کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ کرم دین کے بولنے کے دوران میں مسلسل اس کے چہرے کے تاثرات کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں، لب و لہجے کے اتراؤ چڑھاؤ سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا، اس کے چہرے پر سچائی بھی چمک رہی تھی۔ کرم دین، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ جی؟ جب تک میں ریاسوں کے قاتل کو اپنی حراست میں نہیں لے لیتا تمہیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہوں گے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اگر تم نے یہاں کے معاملات پر گہری نگاہ رکھی تو میں بہت جلد قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے جی، وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، کیا رات کو بھی مجھے ادھر ہی رکنا ہوگا؟
میں پلک جھپکتے میں اس کے سوال کی تہ میں اتر گیا اور تسلی دینے والے لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تم بال بچوں والے ہو، شام سے پہلے میں تمہیں گھر بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ کرم دین کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں کرم دین کے ساتھ ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت ڈیرے کے سامنے درجن بھر افراد جمع تھے۔ میں نے ان میں سے چند ایک سے پوچھ تاچھ بھی کی، لیکن ریاسوں کے قتل کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ البتہ اس تفتیش کے نتیجے میں اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ نیاز علی عرف نیازی گزشتہ روز دوپہر میں چودھری ولید کے کسی کام سے موضع فضل پور گیا ہوا تھا اور آج شام میں اس کی واپسی متوقع تھی۔ میں موقع کی کارروائی کو نپٹانے کے بعد اپنے تھانے کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ وہاں پر جمع افراد میں سے ایک آگے آیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، تھانے دار صاحب، میں چودھری صاحب کا نمک خوار منظور ہوں۔ چودھری صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوں میں آپ کو لے کر سیدھا حویلی آ جاؤں۔ وہ حویلی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تو توقع کر رہا تھا کہ ادھر ڈیرے پر چودھری صاحب سے ملاقات لازمی ہوگی۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ یہاں کیوں نہیں آئے یا پھر آ کر چلے گئے ہیں؟ چودھری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، منظور نے بتایا، وہ حویلی میں آرام کر رہے ہیں۔ کرم دین کی زبانی مجھے یہ تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ تھانے آنے سے پہلے اس نے چودھری ولید کو ریاسوں کی عبرتناک موت کی خبر دے دی تھی، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ چودھری کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ میں منظور نامی اس چودھری ولید کے نمک خوار کی رہنمائی میں حویلی پہنچ گیا۔ چودھری کو میں نے ایک آرام دہ پلنگ پر گرم بستر کے ساتھ نیم دراز دیکھا۔ اس نے وہیں لیٹے لیٹے زبانی کلامی میرا خیر مقدم کیا۔ میں اس کے پلنگ کے ہی نزدیک ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور تشویش بھرے لہجے میں اس کی مزاج پرسی کی۔ بس ملک صاحب، اس ٹانگ کی تکلیف نے تو مجھے مجبور کر رکھا ہے، وہ بڑا ہی بیزاری سے بولا۔ پھر میرے سوال پر اس نے بتایا کہ اس کی دائیں ٹانگ ایک مرض ارکنیسا کا شکار تھی۔ عام طور پر تو معاملہ ٹھیک ہی رہتا تھا، لیکن مہینے 2 مہینے میں ایک بار تکلیف بڑی شدت سے حملہ آور ہوتی اور اسے بستر تک محدود کر کے رکھ دیتی۔ آج کل بھی وہ ارکنیسا کے اٹیک میں ہی تھا۔ علاج معالجہ کیا چل رہا ہے چودھری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ حکیم سلیمان شاہ کی دوا کھا رہا ہوں، چودھری نے جواب دیا۔ انہوں نے ٹانگ کی مالش کے لیے خاص قسم کا تیل بھی بنا کر دیا ہے۔ سعادت کی دوا ہو یا دعا بہت ہی اثر رکھتی ہے، میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ حکیم سلیمان شاہ کا علاج جاری رکھیں۔ اس کمینی تکلیف کے لیے ایک آزمودہ کار ٹوٹکا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی جی ملک صاحب، ارشاد۔ وہ میری بات میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں آپ کے ٹوٹکے پر ضرور عمل کروں گا۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ سفید تل اچھی طرح چبا کر کھا لیا کریں اور اس کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا، چاہے کتنی بھی شدت کی پیاس کیوں نہ لگے۔ میں نے کہا، اگر تکلیف کے دوران میں یہ ٹوٹکا آزمائیں گے تو ایک ہی دن میں کافی فرق محسوس ہوگا اور چند ہی روز میں مکمل افاقہ ہو جائے گا۔ اگر نارمل حالت میں ہفتے میں 2-3 مرتبہ اسی طریقے سے سفید تل کا استعمال اپنی عادت بنا لیں گے تو کبھی اس منحوس بیماری کا اٹیک ہوگا ہی نہیں۔ زبردست بھائی، آپ نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں بھی ایک مشکل میں مبتلا ہوں چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ امید ہے کہ آپ کے تعاون سے میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ ایک کائیں اور زرق شخص تھا، چاول کے ایک دانے کو ہی دیکھ کر پوری دیکھ کا احوال جان لینے والا۔ اس نے بڑی اعتماد سے کہا، ملک صاحب، آپ کا اشارہ ریاسوں کے قتل کی طرف ہے نا؟ جی جی بالکل، میں اسی سلسلے میں آپ کی ماہرانہ رہنمائی بھی چاہتا ہوں۔ میں جلد از جلد آپ کے ملازم خاص ریاست علی اور ریاسوں کے قاتل تک رسائی چاہتا ہوں۔ یہ تو میری بھی شدید خواہش ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں چودھری ولید سے ہونے والی اس انتہائی خاص الخاص گفتگو کے نتیجے میں مجھے جو معلومات حاصل ہوئی اس کے اہم نکات کچھ اس طرح ہیں۔ ریاست غصے کا تیز، جھگڑالو طبیعت کا مالک ایک رنگین مزاج شخص تھا۔ چند روز قبل انور جٹ نامی ایک چھوٹے زمیندار سے اس کی اچھی خاصی منہ ماری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑ لیا۔ نیاز علی عرف نیازی کو چودھری نے ایک ضروری کام سے موضع فضل پور بھیج رکھا تھا۔ یہ گاؤں وحید نگر کے مغرب میں لگ بھگ 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ آج شام تک نازی کی واپسی بھی متوقع تھی۔ فضل پور میں چودھری ولید کی بڑی بہن فرد آپا رہتی تھی
اور یہ کہ نیازی اور ریاستوں کی گاڑی بھی چھپتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ چودھری ولید ریاستوں کے قاتل پر براہ راست روشنی تو نہیں ڈال سکا، تاہم اس نے مجھے 2 ایسی عورتوں کے نام بتا دیے جن سے ریاستوں کے گہرے مراسم تھے۔ آسیہ اور زرینہ نامی وہ دونوں ہی عورتیں موضع وحید نگر ہی کی رہنے والی تھیں۔ میں نے چودھری کا شکریہ ادا کیا، دوبارہ آنے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ میں دن کا کھانا کھا کر جاؤں، لیکن میں نے کام کا آڑ بنا کر بڑی خوبصورتی سے معذرت کر لی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس وقت میرا دن مختلف سمتوں میں مصروف کار تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کو بھی مصروفیت کی دعوت ہی دے رہا تھا۔ تھانے پہنچنے کے بعد میں نے 2 اہم کام کیے۔ سب سے پہلے تو میں نے حیات علی عرف بابا حیاتوں کو اپنے پاس بلایا اور اسے کانسٹیبل ظہور کے ساتھ جائے وقوع کی جانب روانہ کر دیا۔ بابا حیاتہ ایک عمر رسیدہ اور تجربے کار کھوجی تھا۔ میں نے اس کیس کے بارے میں بنیادی باتیں بتانے کے بعد کھوجی کو قتل کے سلسلے میں خصوصی ہدایت دے دی تھی۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ ایک بندہ بھیج کر زمیندار انور جٹ کو بھی تھانے بلوا لیا۔ آسیہ اور زرینہ کے حوالے سے میں نے فیصلہ کیا کہ کل کسی وقت وحید نگر جا کر ان کا فردن فردن انٹرویو کروں گا۔ اصل میں ان دونوں ہی عورتوں سے پوچھ تاچھ سے پہلے بابا حیاتہ کے کام کے نتائج کو دیکھ لینا چاہتا تھا۔ اس روز جنوری کی 5 تاریخ تھی اور میرے لیے یہ ایک مصروف ترین دن تھا۔ شام سے پہلے میں نے 3 افراد سے سیر بھر گفتگو کی، جن میں انور جٹ، نیازی اور بابا حیاتہ شامل تھے۔ میں ان لوگوں سے ہونے والی بات چیت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ انور جٹ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ موضع وحید نگر میں اس کی 15 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ اس کا شمار چھوٹے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ چند روز قبل مقتول ریاسو کا انور جٹ سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا، لہذا اسے تفتیش لازمی بنتی تھی۔ تھانے دار صاحب، رسمی سلام دعا کے بعد انور جٹ نے الجھا زدہ لہجے میں کہا، میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے کیوں تھانے بلایا ہے۔ جب 2-3 روز حوالات کی ہوا کھاؤ گے نا تو سب کچھ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ شرافت سے خود ہی زبان کھول دو۔ اگر میں زور زبردستی پر اتر آیا نا تو تمہارے جسم کا کوئی بھی جوڑ پھر سلامت نہیں رہے گا۔ کم از کم اتنا تو بتا دے جناب کہ میرا قصور کیا ہے۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا تھا، کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ پچھلی رات ریاسو کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں جی، مجھے پتا چلا ہے، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ریاسو کی موت سے میرا کیا لینا دینا؟ جب اس کی زندگی سے تمہارا لینا دینا تھا تو موت سے کیوں نہیں؟ میں نے کڑی نظر سے اسے گھورا۔ کیا یہ سچ ہے کہ چند روز پہلے تم دونوں میں بڑا ہی خوفناک پھڈا ہو گیا تھا اور تم نے ریاسو کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی؟ یہ درست ہے کہ میری ریاسو سے اچھی خاصی منہ ماری ہو گئی تھی، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ غلطی اس کی تھی اور اس نے پہلے میرا گریبان پکڑا بھی تھا، میں نے تو بس اپنی دفاع میں ہاتھ پاؤں چلائے تھے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا کے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ اس موقع پر میں نے کہا تھا کہ ریاسو میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور تم نے گزشتہ روز ریاسو کو اچھی طرح دیکھ بھی لیا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مائع نفرت انداز میں کہا، ایسے کوئی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ دراری لہجے میں بولا۔ اس وقت میں نے جذبات میں ریاسو کو بہت کچھ کہہ دیا تھا کیونکہ اس نے مجھ سے زیادتی کی تھی۔ میری ان جذباتی باتوں کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ریاسو کو کوئی نقصان بھی پہنچاؤں گا۔ آپ میرا یقین کریں تھانے دار صاحب، ریاسو کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ پھر انور جٹ نے مجھے بتایا کہ پانی کے معاملے پر اس کا ریاسو سے جھگڑا ہوا تھا۔ ریاسو چودھری ولید کے بلبوتے پر کچھ زیادہ ہی اکڑتا تھا اور چھوٹے زمینداروں کو تو وہ کسی کتار شمار میں ہی نہیں رکھتا تھا۔ نہر کا جو پانی انور جٹ کی اراضی کو لگنا چاہیے تھا، وہ ریاسو نے چودھری ولید کی زمین کو لگا دیا۔ جب انور جٹ نے ریاسو سے اس ناانصافی کی وجہ پوچھی تو وہ لڑنے مرنے پر اتر آیا۔ پہلے ان میں زبانی کلامی جھگڑا ہوتا رہا، جس میں ریاسو نے تیش عالم میں انور جٹ کو مغل ذات میں تولا۔ معاملہ آگے بڑھا تو دونوں ہی دست و گریباں ہو گئے تھے۔ تھانے دار صاحب، اپنی بات کے اختتام پر انور جٹ نے مجھ سے سوال کیا، کیا چھوٹے زمیندار کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا وحید نگر میں صرف چودھری ولید کو ہی جینے کا حق ہے؟ جہاں تک میں چودھری ولید کو جانتا ہوں، وہ اس گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ برا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا،
तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो रियासों का ही अपना किया धरा होगा। बहरहाल इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। बात के अख्तिताम पर मैंने बड़ी तेज नज़र से अनवर जट को घूरा था। वो जल्दी से बोला, थानेदार साहब, आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। रियासों की अलमनाक मौत का तो मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या करूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अनवर, मैंने ससराती हुई आवाज में कहा। इस काम के लिए मैं बेटा हूं ना थाने में। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर टटोलते हुई नजरों से अनवर जट के चेहरे का भी जायजा लिया। उसकी बेचैनी में कई गुना इजाफा हो गया। मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा कि मैंने रियासत की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी है, और उसके साथ इन चंद अहम चीज़ों को भी जो मुझे लाश वाले कमरे से मिली है। अगले 24 घंटे में अब दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, और मैं तुम्हें भी एक दिन की मोहलत देता हूँ। अच्छी तरह सोच लो, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले तुमने अपना इकबाल जुर्म कर लिया तो मैं तुम पर हल्की सी दफात लगाकर तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। बसूरत दिगर तुम अपने अच्छे बुरे के खुद ही जिम्मेदार होगे। थानेदार साहब, आपको खुदा का वास्ता, वो रूहान सा हो गया, मेरी बात का यकीन करें आप। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने रियासों की जान नहीं ली। तुम घर जाओ भी अपने, और जब तक मैं तुम्हें इजाज़त ना दूँ तुम वहीद नगर की हदूद से बाहर कदम नहीं निकालोगे, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। और जब जब मैं तुम्हें थाने बुलाऊं तुम एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फौरन ही यहाँ पहुँचोगे। मैं फिलहाल तुम्हें इससे ज़्यादा तो रियायत नहीं दे सकता। मेरा एहसान मानो कि मैंने आनन फानन उठाकर तुम्हें हवालात में बंद नहीं कर दिया। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो दोनों ही हाथ जोड़कर तशकुराना अंदाज में बोला। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। वो उठा और मेरे कमरे से निकल गया। दोपहर के बाद नियाज अली उर्फ नियाजी भी मेरे सामने बैठा हुआ था। वो जैसे ही फजलपुर से वापस आया, चौधरी वलीद ने उसे मेरे पास भेज दिया था। चौधरी ने किसी मकसद से उसे अपनी आपा फरहत के पास भेजा था। इससे रियासत की मौत का बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आता था, लिहाजा मैंने उस हवाले से उसे कोई सवाल भी नहीं किया और सीधा ही पॉइंट पर आ गया। नाजी, तुम्हें रियासत को पेश आने वाले वाक़ये के बारे में तो खबर हो ही गई होगी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में ये किसका काम हो सकता है? मैं क्या बता सकता हूँ सरकार, वो बुतके हुए अंदाज में बोला। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। चौधरी वलीद ने मुझे बताया है कि तुम दोनों में बहुत इत्तेफाक है, तुम दोनों ही एक दूसरे के लंगोटिया यार हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वो तो ठीक है जनाब, वो जुबरूस होते हुए बोला, लेकिन पिछली रात तो मैं गाँव में था ही नहीं। चौधरी साहब ने मुझे कल दिन में ही फजलपुर भेज दिया था, और मैं भी थोड़ी देर पहले ही वापस आया हूँ। नाजी की उम्र का अंदाजा मैंने 40 साल के करीब करीब लगाया। वो दरमियाने कद का मालिक एक आम सा देहाती था। उसके सर के बीच वाले बाल भी उड़ चुके थे, ताहम वो हाथ पाँवों का मजबूत और फर्तीले बदन का मालिक था। तुम्हारी फजलपुर वाली कहानी चौधरी वलीद की जुबानी मुझ तक तो पहुंच ही चुकी है, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। मैं तुम्हें रियासत की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे ताउन से रियासत के कातिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। बात आई समझ में कुछ? आओ जी। उसने सर को हमें लाई और सवालिया नजर से मुझे देखते हुए बोला, आप मुझसे किस तरह का ताउन चाहते हैं? तुम रियासत के बहुत करीब थे, उसके हर राज से वाकिफ थे तुम, उसका हर सियाह और सफ़ेद अमल भी तुम्हारे इल्म में था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। जाए वकुआ से तफसीली जायजे से पता चला है कि गुज़िश्ता रात कोई औरत भी रियासत के डेरे पर मौजूद थी। मुझे इस औरत के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए, और तुम ही मुझे इस औरत तक पहुंचाओगे, बाकी तो मैं खुद ही देख लूँगा। पिछली रात डेरे पर कौन आई थी इस बारे में यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता मैं थानेदार साहब, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। वैसे रियासत की ज़्यादा